السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر تشریق کب سے پڑھنا چاہیے؟ آپ اس تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں بقرعید میں، یہ کب سے پڑھیں؟ بقرعید سے ایک دن پہلے سے یا بقرعید کے دن صبح سے؟ یہ مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جو تکبیر ہم پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد، جیسے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں گے۔ یہ کب سے ہم شروع کریں گے، اس ویڈیو کو آپ لوگ ضرور دیکھیں۔ اور یہ تکبیر عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں اپنے گھر کے اندر۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اگر آپ لوگ اپنی قربانی گھر بیٹھے آرام سے ادا کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم ہو، تو اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے 3500 روپے ایک حصے کی قیمت رکھی گئی ہے۔ اگر آپ لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی قربانی گھر بیٹھے ادا کروانا چاہتے ہیں، تو آپ اس QR کوڈ کو اسکین کر کے 3500 روپے ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اسکرین شاٹ لے کر 7417810799 پر واٹس ایپ SMS کر سکتے ہیں، یا پھر askmqasmi@gmail.com پر آپ جن کے نام سے قربانی کرانا چاہتے ہیں ان کا نام، ان کے شہر کا نام ہمیں اسکرین شاٹ کے ساتھ بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیرات تشریق کسے کہتے ہیں؟ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو کہا جاتا ہے تکبیرات تشریق۔ اب تکبیرات تشریق کی کچھ ضروری مسائل ہیں جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم گنہگار ہو جائیں۔ علم سیکھنا جو ہے نا، یہ فرض ہے، اور یہ فرض کیوں ہے؟ تاکہ علم سیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے اور کب کیا نہیں کرنا ہے۔ اب ہم لوگ علم سیکھتے ہی نہیں ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم تو سیکھ ہی نہیں رہے ہیں تو ہمارے اوپر کیا گناہ ہے۔ یاد رکھیے گا، نہ سیکھنے والے کو ڈبل گناہ ملتا ہے۔ ایک سیکھنا یہ الگ فرض ہے، اور سیکھنے کے بعد عمل کرنا یہ الگ فرض ہے۔ تو آپ نے سیکھا ہی نہیں تو آپ نے دو چیزوں کو چھوڑ دیا، عمل کرنے کو بھی چھوڑا، اور عمل آپ کرو گے کہاں سے، کیونکہ آپ نے علم ہی حاصل نہیں کیا۔ تو جو علم حاصل نہیں کرتا تو وہ اس کو ڈبل گناہ ملتا ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو صاحب جانتا ہی نہیں ہوں، میرے اوپر کیا گناہ ہوگا، تو وہ ڈبل مجرم ہے۔ وہ جس نے سیکھ لیا عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہ سیکھنے کا فرض ادا کر چکا ہے، اب عمل جو اس کے اوپر کرنے کا ذمہ تھا اس سے وہ محروم ہے، تو وہ ایک گناہ کا مجرم ہے، ایک گناہ کرنے کا۔ اسی لیے علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو تکبیر تشریق، یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے، اس کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے، اور عشرہ ذی الحجہ میں تکبیرات تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام ہم لوگ کریں۔ بیٹھے ہوئے ہیں، خالی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، گھر کے کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی بس یوں بیٹھے ہیں خالی، تو تکبیرات تشریق عشرہ ذی الحجہ میں پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہی تکبیرات تشریق 5 دن ایسے ہیں کہ جن 5 دنوں میں یہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک، 9 10 11 12 13، 5 دنوں میں تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اب واجب کا مطلب یہ کہ آپ کو پڑھنا ہے، اگر آپ نہیں پڑھو گے تو گنہگار ہوگے، اگر آپ چھوڑ دو گے تو گنہگار ہوگے آپ۔ وہ 5 دن کون کون سے ہیں؟ تو دیکھیں، عید الاضحیٰ جو پڑھ رہی ہے وہ منڈے کی پڑھ رہی ہے، یعنی 17 تاریخ کی، ٹھیک ہے؟ تو 16 تاریخ کو 9 ذی الحجہ ہے، تو 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ہمیں پڑھنا ہے۔ تو 16 تاریخ سے لے کر، ہے نا، 16 تاریخ سے لے کر 20 جون تک، 16 تاریخ کو صبح فجر کی نماز سے لے کر 20 جون کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے۔ 16 ذی الحجہ کو ہو گئی 16 جون کو ہو گئی 9 ذی الحجہ، 9 تاریخ، اور 17 سوموار کو 17 جون کو ہے عید الاضحیٰ 10 تاریخ میں، پھر 82 83 84 کب کی پڑھ رہی ہے؟ 20 جون کی۔ تو 16 تاریخ کو صبح فجر کی نماز سے لے کر 16 17 18 19 20
20 تاریخ یعنی جمعرات کو عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک ضروری مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ تکبیرات تشریق پڑھنا جیسے مردوں کے لیے واجب ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی واجب ہے۔ فرق تھوڑا سا اتنا ہے کہ مرد حضرات بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھیں گے، خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ آہستہ سے اتنا کہ خود کو سنائی آ جائے۔ جیسے ہی مان لیجیے ہم نے نماز پڑھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب فوراً بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہے نا؟ خواتین بھی پڑھیں گی، مرد حضرات بھی پڑھیں گے۔ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے، خواتین آہستہ سے پڑھیں گی۔ اور یہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، یعنی آپ مان لیجیے شرم کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے، ہمت نہیں ہو رہی یا آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ گنہگار کہلاؤ گے، کیونکہ مفتہ بھی قول، یعنی صحیح جو صحیح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پڑھنا واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں پڑھو گے تو گنہگار نہیں ہوگے، واجب میں یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں پڑھو گے تو گنہگار ہوگے، اسی لیے ان کو پڑھنا ہے، شرمانا نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض ہمارے بھائی ہوتے ہیں نا تو وہ سلام پھرنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، شرم آتی ہے ان کو پڑھنے میں۔ پڑھنا ہے میرے بھائی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسجدوں کے اندر 4 رکعت کے بعد جو سلام پھر کے ہم تراویح کی دعا پڑھتے ہیں اس کے تو بورڈ لگے ہوتے ہیں، جو کہ سنت بھی نہیں ہے پڑھنا۔ اور تکبیرات تشریق جو کہ پڑھنا واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد، اس کے کہیں بورڈ آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئیں گے۔ اسی لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اپنے علاقے میں یہ بات چلائی جائے کہ بھائی تکبیرات تشریق پڑھنا ہے، اس کے کچھ پوسٹر لگوا کے مسجد میں چپکائے جائیں تاکہ لوگوں کو یاد آئے۔ اور خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے مصلے پر 9 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ سے پہلے ہی 8 تاریخ کو رات کو لگا دو، مصلے پر ایک چٹ لگا دو تکبیرات تشریق، تاکہ خواتین جب سلام پھیریں تو ان کو وہ چٹ لگی ہوئی دیکھ کر یاد آ جائے کہ اچھا ہمیں تکبیرات تشریق پڑھنا ہے۔ اور 9 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک وہ چٹ مصلے پہ لگی رہنے دو، تاکہ آپ جب سلام پھیرو تو فوراً آپ کو تکبیرات تشریق پڑھنے کی یاد آ جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور تکبیرات تشریق پڑھنا، مان لیجیے آپ گئے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی نماز کی کچھ رکعتیں نکل گئی تھی، تو نماز کی رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ سلام پھیر کے آپ کو پڑھنا ہے بلند آواز سے۔ شرمانا نہیں ہے کہ ارے صاحب اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شرم آ رہی ہے، شرمانا نہیں ہے بالکل بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تکبیرات تشریق کا مسئلہ ہے، اس کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اپنے گھر پہ اپنے والدین کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بھابھیوں کو، گھر کی خواتین کو، ہے نا، اپنے بھائیوں کو، سب کو سمجھائیں تاکہ دینی ماحول ہمارے بیچ قائم ہو، ہم علم بھی سیکھیں اور علم سیکھنے کے بعد عمل کرنے کی بھی کوشش شروع کریں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں علم ہوگا۔ علم ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اور علم ہی نہ ہو تو پھر آدمی عمل کہاں سے کرے گا؟ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔